حج عبادت کا حصہ ہے، زکوٰۃ عبادت کا حصہ ہے، یہ ایسا سمجھو کہ 10% ہے ہماری زندگی میں، 10%۔ یہ 90% کیا ہے؟ اس میں ہم سوتے ہیں، اس میں ہم کاروبار کرتے، اس میں ہم پکنک مناتے، اس میں ہم سیر و سیاحت کرتے، اس میں ہم تعلیم پاتے۔ اب وہ جو 90% زندگی ہے اس کو ہم عبادت بولے نہیں بولے، اور اس کو ہم عبادت میں کس طرح لائیں؟ اگر عبادت نام ہے پوجا پاٹ کا، عبادت نام ہے پوجا پاٹ کا، وہ تو پھر ایک بہت کم، یعنی میں تو 10% میں نے بولا، 5% بھی نہیں ہماری زندگی میں۔ 5% ہم نے آ کر نماز پڑھی، روزہ رکھا، اگر استطاعت ہے زکوٰۃ حج ہم نے دی، ہم نے کچھ تلاوت کی، کچھ ہم نے وظیفے کیے، یہ باقی زندگی وہ بھی عبادت۔ بلکہ اللہ تو کہتا ہے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیا ہمیں باقی کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا؟ اگر یہ انسان صرف عبادت میں لگتا ہے، نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، طواف میں، نوافل میں، تو آج یہ جہازیں ہوتی، آج یہ ریلیں ہوتی، آج ہم کھانا پھر کدھر سے کھاتے؟ کیا یہ عبادت گزار کر ہم کو کھانا دے سکتے تھے؟ پھر یہ زراعت کو کون چلاتا؟ یہ باقی شعبوں کو کیا کون چلاتا؟ کیونکہ اب زراعت میں تو نماز تو نہیں پڑھا جاتا، نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی، نماز ہم نے مسجد میں پڑھا، زراعت میں تو میں نماز نہیں پڑھتا، تو زراعت میں پھر میں کیا کروں؟ میں اپنے شعبے میں کیا کروں؟ اس لیے پھر دیکھیں مذہب والوں نے دنیا کو چھوڑ دی، اس آیت کو غلط سمجھ کر دنیا سے بیگانہ ہو گیا کہ ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی لین دین نہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کی، تو میں کیوں دنیا میں پڑھوں؟ دنیا دنیا دار کے لیے، دنیا دنیا کے کتوں کے لیے، میں تو کتا نہیں ہوں دنیا میں۔ دنیا جانے، دنیا والے جانے، ریل بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، ہمارے لیے وہی گدے اور گھوڑے ٹھیک۔ ہم نے زراعت سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارا جو ہے نا کاروباروں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارا دوسرے شعبوں سے کیا؟ اسی لیے مذہب والوں نے دنیا کو اس آیت کے تحت، عیسائیوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، باقی مذہب والوں نے، انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا کہ ہم کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارا کام صرف مندر کے اندر ہے، مسجد کے اندر، بلکہ مسجد سے آگے غاروں کی طرف ہو گیا۔ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ تو بالکل اپنے اجروں سے نکلتے نہیں ہیں، اپنی خانقاہوں سے نکلتے نہیں، ایسے ہی خانقاہوں سے نہیں نکلتے، تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ دین الگ، دنیا الگ، دین کے کام الگ، دنیا کے کام الگ، ایک بہت بڑا فرق بیچ میں آ گیا۔ وہ ان کو نہیں مانتے جو دنیا والے، اور یہ ان کو نہیں مانتے جو دین والے، وہ ان کو برا بھلا کہتے، یہ ان کو برا بھلا کہتے۔ پھر جب وہ دیکھتے کہ یار اگر ہم بھی اس طرح ہوتے، اگر واقعی عبادت کے لیے اس طرح بھی ہوتے، صرف نمازوں میں لگے ہوتے، صرف تبلیغ میں لگے ہوتے، صرف وظائف میں لگے ہوتے، تو پھر دنیا کا کاروبار کون چلاتا؟ یہ بھی ان کو کہتے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ بدبخت جہاز کے پیچھے لگا ہوا، جہازیں بناتے، ریلیں بناتے، سیاست کرتا ہے، زراعت کو چلاتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، ڈاکٹری کرتا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹری کے لیے پیدا کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ اس بیچ میں کچھ اور مولوی بھی آتے، وہ پھر پھل کا کردار ادا کرتے، وہ پھر کہتے کہ نہیں یہ دین جو ہے نا یہ پھیلا ہوا ہے، دین تمام شعبوں پر آتی ہے، تم نے سیاست کو بھی عبادت بنانا ہے، تم نے معیشت کو بھی عبادت بنانا ہے، تم نے فلان کو بھی عبادت بنانا ہے، یعنی ہر جگہ سے مولوی سے تم نے جو ہے نا فتویٰ لینا ہے، میں جہاز کیسا بناؤں، میں جمہوریت پر حکومت چلاؤں یا فلان پر میں چلاؤں، میں زراعت میں جو ہے نا پیوند کاری کروں یا نہ کروں، بس وہ لوگ کنفیوز ہیں۔ اسی لیے آہستہ آہستہ لوگ ابھی دین سے نکل رہے۔ وہ جو بولتے ہیں نا ہم کو صرف خدا نے عبادت کی پیدا کیا، وہ جب بھوکے ہو جاتے ہیں نا پھر اجروں سے نکلتے، وہ بھی نکلتے، ان کو بھی جو بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب درد کا احساس ہوتا ہے، جب بیماری کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی نکلتے، ان میں بھی تاب نہیں۔
تو لہٰذا بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتے ہیں کہ اے جنات اور اے انسان، بے شک میں نے تم کو آزادی دی ہے جو باقی مخلوقات میں نہیں ہے نا، تم کو میں نے اختیار دیا جو باقی مخلوقات میں نہیں ہے۔ باقی مخلوقات تو ایک حکم پر چل رہے ہیں، ایک تکوینی حکم جو اللہ نے جاری فرمایا اسی پر وہ چل رہے، غیر جاندار وہ تکوینی فطری اس پر چل رہے، اور جو جاندار ہے وہ جبلتی قانون پر چل رہے۔ مگر انسان تم جو ہے آزاد، تم ہوش مند ہو، تم خواہش مند ہو، تم کو اختیار ہے، تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تم میں قوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ اس کو جو ہے نا غلط استعمال کرو۔ جس طرح میں نے دوسروں کو اپنے حکم کا پابند بنایا، اس طرح تمہیں بھی بنایا۔ جس طرح باقی جو اللہ کی کائنات میں ایک ایک ذرہ ہے وہ کس کے حکم پر چلتا ہے؟ تو تم بھی اللہ کی اطاعت میں چلو، سرکشی نہیں کرو۔ بس عبادت ضد ہے کس چیز کا؟ سرکشی۔ حدود کو مت دو۔ تم انجینئر ہو اپنے حد میں رہو، تم ڈاکٹر ہو اپنے حد میں رہو، تم کاروبار میں ہو اپنے حد میں رہو، تم بادشاہ ہو اپنے حد میں رہو، سرکشی صرف نہیں کرو۔ جس طرح کائنات میں سرکشی کو اللہ نہیں تسلیم کرے، تو اسی طرح کیا انسان کو میں نے آزاد بنا کے اس لیے کو سرکشی کرے نہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ان کو یہ عزت، یہ اعزاز، یہ آزادی، یہ اختیار، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ بھی میری اطاعت کرے، قانون وہ سرکشی نہیں کرے۔ اور اگر وہ سرکشی کرے گا تو میں اس کو پکڑوں۔ عبادت ادھر ضد ہے، عبادت ادھر معنی ہے عاجزی کا، معنی میں عاجزی کا ہے۔ جس طرح ہم غلام کو جو ہے نا عبد کہتے ہیں، اس لیے کہ غلام بیچارہ پابند، مالک کا وہ پابند، مالک اس کو جو کہتے ہیں وہ اسی طرح کرے۔ تو اسی طرح انسان کو اللہ کہتا ہے کہ تم بھی میرے قانون کے نیچے آ جاؤ۔ ایک میرا وہ قانون جو فطرت میں کار فرما ہے اس کو مانو، ایک وہ قانون ہے جو قرآن نے آپ کو دیا ہے اس کو تم مانو، اس میں سرکشی نہیں کرو۔ اگر تم سرکشی کرو گے تو میں تم کو پکڑوں۔ اپنی نماز کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق تم نے کرنا، اگر تم نے اس نماز کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا وہ بھی سرکشی ہے۔ اگر تمہارا حج بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو وہ بھی سرکشی ہے۔ اگر تمہاری انجینئرنگ، تمہاری تجارت بھی اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوا، یعنی اس میں تم نے دھوکہ کیا لوگوں کے ساتھ، فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ، ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، اس کو اللہ نہیں مانے۔ تم بڑے تاجر ہو مگر عبد بن کر تجارت کرو، اور اگر اس تجارت میں تم اللہ کو بھولو گے، اپنی سرکشی کرو گے، دو نمبریاں کرو گے، ظلم کرو گے، استحصال کرو گے، یہ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس، ہر جگہ تم ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم نے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارو۔ اللہ کبھی تم کو نہیں بولتا ہے بس مسجد میں بیٹھو تالے لگاؤ، صرف اللہ اللہ کرو، جدھر بھی تم ہو، تم چاند پر ہو، تم جہاز چلا رہے ہو، تم امریکہ کا صدر ہو، تم فوج کا سپہ سالار ہو، تم عدالت کا چیف ہو، تم مسجد کا پیشوا ہو، تم دکاندار میں منشی ہو، تم ڈرائیور ہو، تم موچی ہو، جو بھی ہو تم اللہ کا بندہ ہو۔ یار یہ جو میں موچی کا کام کر رہا ہوں اس آدمی کو میں دھوکہ تو نہیں دے رہا، اس کے ساتھ تو میں فراڈ نہیں کر رہا، اس سے جو میں نے 20 روپے لیا اور کام میں نے 5 روپے کا کیا، یہ کوئی اچھا عمل تو میں نہیں کر رہا۔ تو اس طرح اگر ہم سب پابند زندگی گزارے، قانون یعنی قانون کا پابند، یہ ہے عبد۔ جس طرح آپ یورپ میں جاتے ہیں نا تو ساری یورپین وہ اپنے قانون کا غلام ہے، کیا ہے؟ اپنے قانون کا۔ ان کا وزیر اعظم بھی قانون کا غلام ہے، ان کا ڈرائیور بھی اس کا قانون کا غلام، سب عبد ہے، سب اپنے قانون کے، اس قانون کے پیروکار، سب قانون کی اطاعت میں ہے نا۔ کتنی خوبصورت ہے۔ اسی طرح اگر اب سارے انسان اللہ کے قانون کے پابند ہو جائے، اس کے بندے بن جائے،
ہم کبھی اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے، ہم سرکشی بھی کریں گے. تو کیا اللہ نے تم کو سرکشی بھی نہیں پیدا کی؟ یہ طاقت تم کو اس لیے دی کہ تم بدماشی کرو، یہ عقل و فہم اس لیے دیا کہ تم سرکشی کرو، یہ تمام دنیا میں تم کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ تم اس پر قابض ہو جاؤ، یا اس لیے دیا کہ تم اللہ کے قانون کو مانو. یعنی ہمارے ملک کے قانون میں ایک کو فوج کا بڑا بنایا، ایک کو عدالت کا بڑا بنایا، ایک کو انتظامیہ کا بڑا بنایا، اس لیے کہ وہ سرکشی کرے گا کہ بس ابھی ہم کو طاقت ملی، میں جو چاہوں وہ کروں. یا وہ پاکستان کے قانون کی اطاعت کے لیے، اس کو یہ عہدہ اطاعت کے لیے ملا، سرکشی کے لیے. تو اے انسان، یہ خلافت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے دیا، سرکشی کے لیے؟ اطاعت کے لیے. بات یہ ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بادشاہ بنایا نا، بدماشی کے لیے نہیں، اطاعت کے لیے. الا لیعبدون. تو اگر اس میں ہم لوگ یہ کریں گے نا، بس ہمارا ذہن کھل جائے. مگر علماء نے بولا نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پوجا پاٹ کے لیے پیدا کیا، بس ہم جو ہے نا وہ کر لیں گے دنیا پر. ہم دنیا کو نہیں مانتے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پوجا پاٹ کے لیے پیدا کیا. اسی لیے جتنی بھی بزرگ گزرے بڑے بڑے نامور، وہ صرف جو ہے مسجد کے حد تک تھے، دنیا میں ان کا کوئی رول نہیں تھا، بالکل رول نہیں تھا. ہم کو اس لیے تو انہوں نے وہ بھی نہیں. یعنی ایک بڑا کلیش ہے یزید اور حضرت حسین کے بیچ میں. یہ دیندار لوگ جو ہے نا، وہ اپنے اجروں میں لگے تھے، اللہ کر رہے تھے، اس کلیش کو ختم نہیں کر رہے تھے. حضرت زبیر ثانو، عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان، بڑا کلیش ہے. وہ بیت اللہ میں پتھریں پھینکے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں نا، اور یہ اللہ والے لوگ جو ہے نا وہ عبادت میں مصروف تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا پوجا پاٹ کے لیے پیدا کیا. ہم کو اس لیے نہیں کہ جا کر عبد الملک بن مروان کو سمجھاؤ. ان کا اور عبداللہ بن زبیر کا مسئلہ آج ہمارے پاکستان کرائسس سے گزر رہا ہے. دیندار لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا سجدوں کے لیے پیدا کیا. پاکستانی بھوک سے مرتے ہیں، پاکستانی جو بھی ہوتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے صرف تلاوت کے لیے پیدا کیا. ہم سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ دن میں تم نے کتنی نمازیں پڑھی. تو ان سے بھی کیا اب خیر کا توقع کر. اگر یہ تشریح ہے جو مولویوں نے اس آیات کا کیا، بس پھر بھگت. اور اگر یہ تشریح ہے کہ اے انسان، بے شک اللہ نے تم کو اس زمین کا بادشاہ بنایا، اس زمین کا خلیفہ بنایا، تم کو عزت احترام دی ہے، قدر دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، سب کچھ، مگر اطاعت سے نہیں نکلنا. جو میرا قانون ہے اس کی اطاعت سے نکلنا نہیں ہے. بس پھر تو ترجمہ صحیح ہے. پھر تم جو بھی ہو، تم فوج کے سپہ سالار ہو، تم انجینئر ہو، تم وزیر اعظم ہو، تم جو بھی ہو، اور اگر تم نکلے پھر تم کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس لیے کہ لیے عابد. سرکشی اللہ کو پسند نہیں. شیطان نے سرکشی کی، کیا انجام اس کا ہوا؟ کیا انجام؟ آدم علیہ السلام نے ایک حکم کو توڑا، کیا انجام ہوا؟ یہ تو اچھا ہے کہ اس نے ایک دم توبہ کی، واپس وہ مقام اس کو مل گیا. نہیں میں اطاعت میں آتا ہوں. شیطان کی طرح جو ہے نا، میں سرکشی کو تسلسل نہیں دیتا ہوں. تو اگر ہم اطاعت میں آتے تو آج افضل اللہ کریں. اور عجیب ہے ہم لوگ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم کو عبادت کی پیدا کی، تو مسجد میں تو میں نے عبادت کر لی، میں نے تو نمازیں پڑھ لی، میں نے تو وظیفے پورے کر لیے، میں نے تو قرآن کی تلاوت بھی کی، حج پہلے سے میں نے کیا، عمرے میں نے کی، زکوٰۃ دیتا وغیرہ. اب اس کے بعد چوری کروں، ڈاکے ڈالوں، قتل و غارت گری کروں، بے ایمانی کروں، رشوت خوری کروں، حرام خوری، جو بھی، میں نے تو عبادت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس کے لیے پیدا کیا، میں نے وہ تو کر لیا. جو بھی عبادت کے مظاہر تھے، ریکوائرمنٹ تھے، وہ میں نے پورے کر دی. الحمدللہ صبح کی نماز پڑھا، اس کے بعد دودھ میں جو ہے نا وہ الحمدللہ، پھر اس کے بعد دودھ بھی میں نے پاؤڈر ملایا، پانی ملایا، الحمدللہ اس کو بیچا. پھر جب دودھ میرا بکا سارا، پھر میں نے اشراق کیا الحمدللہ. پھر ماشاءاللہ پھر اشراق کے بعد جو ہے نا چاشت کی نماز میں نے الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دودھ کا وہ تھا الحمدللہ نماز. پھر دودھ میں پھر میں نے دہی میں بھی ملاوٹیں کی. پھر الحمدللہ میں کیا.
پھر ایک میں الحمدللہ میں نے بہت خوب جو ہے نا دکانداری میں 2 نمبریاں کی، پھر میں نے اسے روزہ لگایا، عبادتیں میں نے کی، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس کے لیے پیدا کیا. تو یہ ہمارا چکر ہے. اس لیے تمام عالم اسلام اس وقت وہ پیچھے مذہب کی اگر یہ ڈیفینیشن ہے تو پھر آپ دیکھیں ہم سارے پیچھے. اور اگر مذہب کی یہ ڈیفینیشن کہ اس خلافت کو خلافت سمجھو، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے قانون کے نیچے جدھر بھی ہوتا، پھر آپ دیکھیں گا پھر تو آج مسلمان بہت آگے نکلتے ہو. وما خلقت الجن والانس، اب وہ غایت، وہ مقصد زندگی کا کیا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے روٹس پر چلنا. وہ جو ہم گھوڑوں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو، جانوروں کو سداتے ہے نا، پھر وہ اسی طرح چلتے. آپ نے گھوڑوں کو دیکھا؟ سدے ہوئے گھوڑے جو روڈ پر چلتے، سڑک پر چلتے. اس کو اصل میں اس عمل کو تعبید کہتے ہیں، تعبیدی عمل. یعنی وہ گھوڑا سرکشی نہیں کرے، اس کو جنار روڈ میں لے جاؤ وہ سرکشی نہیں کرے گا، اس کو ٹانگے میں باندھو وہ سرکشی نہیں کرے گا، اس کو کسی اور گاڑی میں باندھو وہ سرکشی نہیں کرے گا، ہے نا. اسی طرح تم بھی بنو. بس تم انجینئر ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم عالم ہو، تم جو بھی ہو، بس اسی طرح اس روٹ پر چلو، خدائی روٹ پر چلو، سرکشی نہیں کرو. اور دوسری بات، مذہب کا پہلے زمانے میں ایک تشریح تھا نا، جتنے بھی مذاہب بنے تھے خود ساختہ، وہ انسانوں سے روزی بٹورنے کے لیے بنے تھے. آپ تاریخ کو پڑھیں، یہ جو خود ساختہ مذہب ہے ہزاروں سال پہلے، انہوں نے ان مذاہب کو صرف بنایا کس لیے؟ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے. جس طرح آج ہم مسجدیں بناتے، مدرسے بناتے، خانقاہیں بناتے، اس میں سب سے پہلے ہمارا پیٹ کہ ہم کو کیا ملے گا، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ. مندر میں بھی روزی جا رہے، مسجد میں بھی غریب کا جو ہے نا روزی جا رہا ہے، خانقاہ میں بھی جا رہا ہے، چرچ میں بھی جا رہا ہے، ہر جگہ جانے بھی جا رہا ہے. جتنے مذہبی جو ہے نا ادارے، وہاں روزی جا رہی ہے. کدھر کالی بکری ذبح ہو رہی ہے، کدھر دودھ جا رہا ہے، کدھر حلوے جا رہے ہیں، کدھر نذر و نیاز جا رہا ہے نا، فطرانے بھی جا رہے ہیں، اور قربانی کے جو چمڑے بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی جا رہا ہے، ہر کچھ جا رہا ہے. تو مذہب کی یہ ایک تشریح ہے. اللہ نے بولا یہ غلط ہے، میں نے جو یہ عبادت دی ہے یہ مذہب نہیں ہے، یاد رکھنا یہ دین ہے. مذہب پیسہ کھینچتا ہے، دین دیتا ہے. دین اوپر کا ہاتھ ہے، مذہب نیچے کا ہے. مذہب بیکاری ہے، مذہب مفاد پرست ہے. اللہ نے کہا میں نے دین دیا، میں دینے والا ہوں، میں رزاق ہوں، میں لیتا نہیں ہوں. یاد رکھنا. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ بھی جو ہے نا اسی مذہب کی طرح ایک مذہب ہے، نعوذ باللہ، میرے پیغمبر بھی آئے نا لوگوں کو بٹورنے کے، نہ، میرے نبی دینے والے ہیں. نبی لینے والا نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، کوئی اجر و دین پر نہیں لیتا، اس کا اپنا بڑا خلاصہ دسترخوان ہوتا ہے. ادھر تو ہمارے سب دوسروں کے دسترخوان پر جاتے. تو یہ فرمایا کہ یہ بھی سوچو نہیں، اللہ کا دین مذہب نہیں کہ وہ تم سے جو ہے نا روزی بٹورے. ما ارید منہم من رزق، اللہ تم سے روزی نہیں چاہتا ہے. وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے کھلائے. ان اللہ الرزاق، اللہ رزاق ہے. دیندار آدمی وہ دینے والا ہو. ان اللہ الرزاق، بے شک اللہ روزی دینے والا ہے. تو اس کا نمائندہ وہ بیکاری ہے. رسول اللہ کا ظفیر ہوتا ہے، اللہ رزاق ہے تو اس کا رسول بیکاری ہوتا ہے؟ نہیں. اس کا دین بھیک پر چلتا ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں وہ بھیک پر چلیں گے؟ نہیں. یہ تو پوجا پاٹ والوں نے ایسا ایک دندا بنایا، مذاہب والوں نے، اور وہ قوت والا ہے جس نے اس کے قانون کو توڑا. جب وہ پیسے نہیں لیتا ہے وہ تو یقیناً اس کے لیے تو سب ایک ہے. پھر جس نے بھی اس کے قانون کو توڑا، یاد رکھنا، چاہے وہ امریکہ کا صدر کیوں نہ ہو، چاہے وہ پینٹاگون کا جو ہے نا
بڑا کیوں نہ، جو بھی ہے وہ مالدار ہے، وہ بڑا پیسہ والا ہے، وہ طاقت والا ہے، علم والا ہے، اللہ کا جو قانون ہے اس کی گرفت میں ضرور آئے گا اگر اس نے عبادت کا راستہ چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو محتاج تو نہیں ہے۔ ایک محتاج آدمی کسی سے ڈرے، ایک لاچار آدمی، ایک بیکاری آدمی ڈرے، ہے نا؟ ہم کیوں ڈریں گے؟ ہم کیوں ڈریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہی ختم کی کہ یاد رکھنا یہ دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ عبادت جو ہے نا، عبادت آپ کو دین کی طرف لے جاتی ہے، اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ آپ سے روزی نہیں مانگے گا کہ مجھے چندہ دے دو۔ مدرسے میں بچے جو ہے نا بھوکے ہیں، مسجد میں جو ہے نا قالینیں بھی نہیں ہے، اور مندر میں جو ہے نا فلان ہے، تو یہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور جو اللہ کے قانون کو چھوڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ پھر چھوڑے گا نہیں۔ اور اسی کے قانون کی بالادستی پر جو ہے نا اللہ کے نبی نے بہت سخت سٹینڈ لیا۔ اگر میری بچی بی بی فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، اگر وہ بھی قانون کو توڑتی ہے نا تو اس کو بھی سزا ملتی ہے۔ کسی کو جرت آجی صاحب نہیں تک کہ کسی مجرم کے لیے پیغمبر سے جا کر سفارشیں کروا، کس کی سفارش کرو، کسی کی ضرورت ہے کہ کس کو بھیجیں گے؟ تم نے اللہ کے قانون کو توڑا، ریووک دو، کیونکہ تم تو عبد تھے، تم اب ایک عبد ہو کر اس نے قانون کیسا توڑا؟ تو ادھر آپ قانون کو توڑو، مگر آپ جو ہے نا لوگوں کو بھیک دیتے تھے تو وہ آپ کو کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بھیک نہیں مانگتے، اللہ کے نبی تو نہیں مانگتے، اس لیے قانون پر اس کا بڑا وہ ہوتا۔ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ لَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس ان ظالموں کا بھی ویسا ہی ذنب ہے، مقرر ہے جیسے ان کے ساتھیوں کا۔ یہ جو بھی اللہ کے قانون کو توڑے گا یہ اس کے دم کی طرح چالان جو ہے نا آخر تک لٹکے گا۔ جس طرح ہو نا آپ یورپ میں جاتے ہیں، آپ نے جب قانون کو توڑا بس وہ ایک چالان آپ کو دے دیں، اچھا آپ پوری یورپ میں جاؤ وہ چالان آپ کے پیچھے دم کی طرح، زم تو دم کو کہتے ہیں نا، وہ تمہارے پیچھے جب تک اس کو تم نے برا لیا۔ اللہ کا بھی ایسے کام یاد رکھنا، کوئی یہ نہیں بولے کہ میں بہت طاقتور آدمی ہوں، میں بہت دیندار آدمی ہوں۔ ہر آدمی خیال کرے کہ میں عبد ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، اگر میں نے اپنے مالک کا قانون توڑا تو مجھے وہ چھوڑے گا نہیں، پھر کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ بالکل دم کی طرح، جس طرح ادھر تم نے یورپ میں قانون کو توڑا، آپ کو چالان مل گیا، پھر وہ سوائے جرمانے کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ یاد رکھو یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون۔ پاکستان کا قانون توڑو، آگے جا کر ایک سفارش لڑو، آگے جا کر ایک بدماشی کرو، آگے جا کر رشوت دے دو، نہیں، اللہ قانون دم کی طرح تمہارے پیچھے۔ اس لیے تم جو بھی ہو نا اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں، تم عبد ہو، اللہ تمہارا مالک، اس کا ایک قانون، اس کی اطاعت ہر حالت میں ضروری ہے، چاہے تم جو بھی ہو۔ پھر جلدی نہیں مچاؤ کہ کیوں اللہ اس وقت مجھے پکڑتا نہیں، بس اللہ کے قانون ہے، اس نے تم کو مہلت دی ہے 70 سال 80 سال، کسی کو کتنا، کسی کو ابھی زہر کا بھی، زہر پیو گے نا تو 1 سیکنڈ تو نہیں مرو گے، ایک دوائی بھی آپ لیتے ہو نا تو اس کا اثر گھنٹوں بعد، دنوں بعد، مہینوں بعد۔ اسی طرح اللہ کا قانون کو توڑ تو اس کا بھی ایک اثر جو ہے نا ایسے جلدی نہیں آتا، آہستہ آہستہ۔ جس طرح ہم لوگوں نے اپنے ملک میں بدماشیاں کی، سرکشی کی نا تو آج اس کا انجام آ گیا، آج آئے گا، پہلے نہیں تھا، ابھی آ گیا۔ ابھی ہر آدمی اثر محسوس کرتا کہ بھائی ابھی ہر آدمی رات کو سوتا ہے، پتہ نہیں صبح کیا ہوئے گا، وقت ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم سے کون پوچھے گا، ہم بڑے چالاک لوگ ہیں، بڑے ہنرمند لوگ ہیں، امریکہ بھی ہمارا محتاج ہے، روس بھی ہم سے ڈرتا ہے، اور اللہ کو تو ویسے ہی ہم لوگوں نے نوز باللہ وہ کیا، اپنے مٹی میں لیا، کیونکہ بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے بزرگ ہمارے ہیں،
وہ صرف ہاتھ ایسا اٹھائے نا تو اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے آتے، عرش سے آتے. کہو مولوی کیا ہے؟ عرش سے آتا ہے نیچے، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے مولوی ہم لوگوں نے پالے ہوئے نا، وہ اتنے اللہ والے لوگ ہیں. وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اسرائیل ختم، امریکہ ختم، روس ختم، چین ختم، اور سونے کی بارشیں ہوتی. یہ بھی بولا کہ یار ہم عبد ہے، وہ غلام ہے. یار غلام کا کیا ہے؟ جو آپ کا ٹھاپ کا بزرگ ہے وہ بھی تو غلام ہے نا. کیا اس کا زور اللہ پر چلے گا؟ تو ہم لوگوں نے یہی سوچا، ہمارے پاس بڑے بڑے توپ ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، بڑے بڑے ہمارے پاس داتا جیسا بزرگ ہے، کلندر باچا جیسا بزرگ ہے، شیخ تغی جیسا بزرگ ہے، سخی جان جیسا بزرگ ہے، امام رضا جیسا بزرگ. ہم کو کوئی چڑھ سکتا ہے؟ خدا کے بندے تم غلام ہو یار، تم غلام ہو، تم اللہ کے قانون کے نیچے ہو. اللہ کے قانون سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے خدا کے. اگر یہ ہمارا سوچ ہوتا نا تو آج ہم ترقی یافتہ قوموں میں جو ہے نا آج ہمارا شمار ہوتا. یار کتنے قانون کے پابند لوگ، کتنے عاجز لوگ ہیں، یہ تو سرکشی سے کتنے ڈرتے ہیں. تو آج ہم بہت آگے ہوتے ہیں. پھر فرمایا فویل للذین کفروا، بس ہلاکت تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے قانون کا انکار کرتے ہیں، اس کے دین کا انکار کرتے ہیں، اس کی مالکیت کا، حاکمیت کا، ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں خلیفہ نہیں ہیں، ہم زمین کا مالک ہیں، ہم کسی اور مالک کو نہیں مانتے، نہ اس کے اقتدار کو مانتے، نہ اس کی حاکمیت کو مانتے، نہ اس کے قانون کو. ہمارا اپنا قانون ہے. تو ایسے لوگ تباہ نہیں ہو جائیں گے. اب بلوچستان کا گورنر اگر یہ وفاق کے حکم پر نہیں چلے گا تو یہ پھر رہے گا ادھر؟ نہیں رہے گا. تو اگر ہم زمین میں اپنے خالق کا انکار کریں تو پھر ہم تباہ نہیں ہو جائیں گے. اور ہم نے ایسا ہی کیا. اس دن کی عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ وعدہ جو ہے نا وہ بالکل ابھی مجھے تو لگتا ہے سزا بالکل پوری ہو رہی ہے. جو جو سرکش اقوام، جدھر جدھر بدماش لوگ، ہٹلر کدھر گئے؟ بدماش تھا نا. مسولینی کہاں گئے؟ آپ کے فاشسٹ لوگ کہاں گئے؟ آپ کے عامر کہاں گئے؟ جنہوں نے بھی بدماشی کیا، جنہوں نے بھی قانون کو توڑا.